نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عربی کا معلم اس کتاب کا آج ہمارا یہ چیپٹر نمبر 10 سٹارٹ ہو رہا ہے جسے ہم الدرس العاشر عربی میں کہیں گے، اور اس چیپٹر کا نام ہے اسم کی اعرابی حالتیں۔ سیکوینس کے اعتبار سے اب تک کا یہ 15واں لیکچر ہے، لیکچر نمبر 15 ہے، اور آج اس چیپٹر کے کانسیپٹس ڈسکس کیے جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کا جو دوسرا پارٹ آئے گا اس میں ہم لوگ انشاءاللہ اس کی ایکسرسائزز سالو کریں گے۔ تو یہ اسم کی اعرابی حالتیں، یعنی یہ اعراب والا چیپٹر ہے، اور جیسا کہ یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ اس کتاب میں وہ سیکوینس نہیں ہے جس سیکوینس سے ہم نے اپنی عربی گرامر کے جو قواعد پڑھے ہیں اس سیکوینس میں اس کتاب میں چیزیں درج نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ کو چیپٹرز آگے پیچھے مل سکتے ہیں۔ اصل جو آپ کا فوکس ہونا چاہیے وہ اس بات پر کہ جو بھی آپ نے کانسیپٹس پہلے پڑھے، جن پر بیسڈ ایکسرسائزز کی، اب اس کتاب میں اسے مزید زیادہ ایلیبوریٹ کر کے بتایا گیا، یا اس پر بیسڈ ایکسرسائزز اتنی زیادہ ہیں جو آپ نے پہلے نہیں کی تھی، اس لیے یہ کتاب ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے چیپٹر نمبر جو ہے وہ عربی میں الدرس العاشر، اور اسم کی اعرابی حالتیں۔ یہ پہلی سلائیڈ، اور یہاں پر سب سے پہلا اس چیپٹر کا صفحہ، یعنی کیا عبدالستار صاحب جو ہیں اس کتاب کے مصنف، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ حالتوں کے اختلاف سے اسم کا آخر جن حرکات، یعنی زبر، زیر اور پیش وغیرہ سے بدلتا رہتا ہے وہ اعراب کہلاتا ہے۔ اب یہ ایک طرح سے اعراب کی جو ڈیفینیشن ہے انہوں نے ہمیں دی ہے، لیکن یہاں پر ایک بات بہت اچھی طریقے سے سمجھنی ہے، بلکہ ایک یہ مس کانسیپشن ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اسے ہم ابھی دور کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ وہ غلط فہمی عام طور سے یہ ہو جاتی ہے کہ اعراب جو ہے وہ زبر زیر پیش سے تلاش کی جانے لگتی ہے، تو ایسا ہم نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر یہ بات بے شک درست ہے۔ حالتوں کے اختلاف یعنی ان کے تبدیل ہونے سے، جو اسم کا آخر جن حرکات سے، یعنی زبر زیر پیش وغیرہ سے بدلتا ہے اسم کا آخر، تو اسے اعراب کہتے ہیں۔ لیکن اگلے ہی پوائنٹ میں انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا جو مسکنسیپشن یہاں پر پیدا ہو سکتا تھا، کیونکہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آپ نے اعراب کو پہچاننے کی دو آپ کو ٹیکنیکس بتائی گئی تھی۔ ایک، آپ سے کہا گیا تھا کہ حرکات کے ذریعے بھی ہم پہچانتے ہیں، دوسرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو حرکات بھی بتائی گئی تھی، جیسے محمد، محمدن، محمدن، لیکن اسی طریقے سے آپ مسلمانی، مسلمونہ، اور یہ مسلمینہ، یہ ساری جو تھی یہ بھی ساؤنڈ تھی، آنی، اونا، اینا، یا آنی، اینی، اونا، اینا، تو یہ جو ساؤنڈز تھیں، تو ہم کسی بھی اسم کے اعراب کو صرف زبر، زیر اور پیش سے نہیں پہچانتے۔ اصل پوائنٹ یہاں پر یہ ہے جو نوٹ کرنے کے لائق ہے، یعنی وہ ہم ساؤنڈ کے ذریعے بھی پہچانتے ہیں اور حرکات کے ذریعے بھی پہچانتے ہیں۔ تو وہی دوسرا جو پوائنٹ ان کا ہے وہ اس میں اسی مسکنسیپشن کا ازالہ کر دیا گیا، اس غلط فہمی کا۔ وہ کیا کہ اعراب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک انہوں نے بتایا اعراب بالحرکہ، جو زبر زیر پیش سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ دوسرا اعراب بالحروف، جو بعض حروف کی زیادتی سے ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی بیان کیا جائے گا۔ تو اصل کیا ہے؟ اصل یہی ہے کہ یہ جو حرکات ہیں، دراصل اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں ہم کہہ سکتے ہیں اعراب بالحرکہ، یعنی ٹیکنیکل لینگویج میں حرکات کے ذریعے جب ہم پہچانتے ہیں اعراب کو تو ہم اس کو کہتے ہیں اعراب بالحرکہ، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم پھر ساؤنڈ کے ذریعے پہچانیں گے، صوت کے ذریعے، تو پھر
وہاں پر اسے ہم اعراب بالحروف کہہ رہے ہیں، یہ بس دھیان میں رکھیے گا، یعنی اسے ہم اعراب بالحروف. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے کہ کسی بھی اسم کے اعراب کو جاننے کے لیے ہم کیا کریں گے، یا تو حرکات ہمیں بتائیں گے کہ اعرابی حالت کیا ہے، یا پھر حروف بتائیں گے کہ ہمیں اعرابی حالت کیا ہے. حروف کا مطلب ساؤنڈ بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے اس سلائیڈ سے. نیکسٹ، اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ کوئی اسم، اب کوئی اسم کہہ کر کے یہ سیکنڈ پوائنٹ آ رہا ہے. اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر جو کانسیپٹس ڈسکس کیے جاتے ہیں وہ پوائنٹ وائز ڈسکس کیے جاتے ہیں. آپ لوگ جو شروع سے دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ پوائنٹ وائز کانسیپٹس بتا دیے جاتے ہیں. اب یہ سیکنڈ پوائنٹ کے جو سب پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلا ہے جب فعل کا فاعل یا مبتدا یا خبر واقع ہو تو اسے حالت رفعی میں سمجھو. حالت رفعی مینس حالت رفع، حالت رفعی مینس حالت رفع. ٹھیک ہے، میں سمجھو. مبتدا اور خبر کی مثالیں درس نمبر یہ 6 میں گزر چکی ہیں. تو اب آپ کو یہ بات معلوم ہے، آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب کبھی کوئی ہم فاعل ظاہر کرتے ہیں فعل کے ساتھ تو پھر اسے حالت رفع میں ہی لے کر آتے ہیں، فاعل کو حالت رفع میں لاتے ہیں. اسی طرح مبتدا اور خبر کو بھی ہم حالت رفع میں ہی لے کر آتے ہیں. ایک سیکنڈ. جی، تو یہ میں بات ہم سب یہ کر رہے تھے کہ جب کوئی فعل کا فاعل ہو یا مبتدا یا خبر تو پھر اسے حالت رفع میں لاتے ہیں. یہ آپ کو پہلے بھی بات معلوم تھی. اسی طرح جب وہ مفعول واقع ہو، ٹھیک ہے، یہاں پر تین باتیں ہیں: فعل کا فاعل، مبتدا یا خبر. تین جگہ پر ہمارا جو اعرابی حالت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اسم کی حالت رفع، رفعی حالت. اس طرح جب وہ مفعول واقع ہو یا فاعل یا مفعول کی حیت یعنی حالت بتلائے. ٹھیک ہے، مفاعیل خمسہ میں آپ نے ایک حال پڑھا تھا. ٹھیک ہے، یعنی جب کسی اسم سے کسی فاعل یا مفعول کی جب ہم حالت بیان کرتے ہیں اس کی حیت بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو حالت بیان کرتے ہیں جب تو بھی حال بیان کرتے ہیں تو بھی ہم حالت نصبی کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک، مفعول آ جائے یا حالت آ جائے تو ایسے دونوں سچویشنز میں حالت نصبی کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اب یہاں امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھ لیں کہ انہوں نے جو یہ حالت رفع کے استعمال کی یہاں پر تین کوئی شکلیں بتائی ہیں. ایک تو بتائی فاعل، دوسرا مبتدا، تیسری خبر. لیکن ایسا نہیں کہ صرف یہی تین ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کو بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کتاب میں پڑھتے پڑھتے آگے انشاءاللہ ان کا ڈسکشن ہو جائے گا. ایسی مفعول کوئی بھی اسم حالت نصب میں کب کب ہوتا ہے تو اس میں بھی کئی قسمیں آپ کو بتائی جا چکی ہیں. یہاں پر انہوں نے صرف کتنی ڈسکس کی ہیں؟ دو باتیں ڈسکس کی. تو بقیہ باتیں اسی کتاب میں آگے انشاءاللہ ان کا ذکر ہو جائے گا. اس کے بعد اور جب وہ مضاف الیہ ہو یا کسی حرف جار کے بعد واقع ہو تو اسے حالت جری میں سمجھو. مثالیں آگے آتی ہیں. مطلب اب تیسری بات یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ سمجھ لیا آپ نے کہ حالت رفع میں کب کب اسم آیا، تین پوائنٹس بتا دیے. حالت نصب میں کب کب کوئی اسم آیا، دو پوائنٹس بتائے، فی الحال باقی چھوڑ دیے. تیسری بات جو ہے وہ حالت جری میں کب کون اسم آ رہا ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب وہ مضاف الیہ ہو یا کسی حرف جار کے بعد آئے. تو آپ کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے کہ کوئی بھی اسم صرف دو حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ حالت جر میں ہوتا ہے، صرف دو. اور وہ دو کون سی ہیں؟ ایک تو جب وہ اسم حرف جار کے بعد آئے یا پھر وہ اسم مضاف الیہ بن کر آئے. تو مضاف کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ وہ بھی حالت جر میں ہوگا اور باقی حرف جار کے بعد آنے والا اسم وہ تو آتا ہی ہے مضاف حالت جر میں.
تو یہ 3 امپورٹنٹ پوائنٹس انہوں نے اسم کے تعلق سے بتا دیے اعراب کو دھیان میں رکھتے ہوئے. اور یہ بات آپ کو پہلے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کسی بھی اسم کے بارے میں آپ کو 4 باتوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے. وہ کیا ہے کہ جسے ہم جنس، اور اس بک میں آپ نے جنس کا بھی خوب دھیان سے پڑھا، اسی طرح عدد، اور تیسرا وسعت، اور چوتھا اعراب. اب اس بک میں آپ نے ان کو کن ناموں سے پڑھا، یہ آپ اب نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. جنس کو آپ نے پڑھا تھا تذکیر و تانیث، ٹھیک ہے. عدد کو آپ نے پڑھا تھا وحدت، تثنیہ اور جمع. اب یہاں ٹیکنیکل نیمز ہیں، جن لوگوں نے پچھلے چیپٹرز پڑھے ہیں انہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی. اور وسعت کو آپ نے حرف تعریف اور حرف تنکیر کے طور پہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے. تو اس چیپٹرز کے نام بدلے ہوئے تھے. اور اسی طرح اعراب کو آج آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اسم کی اعرابی حالتیں. تو یہاں پر آپ کو یہ 3 حالتیں، یعنی حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری، ان تینوں کے بارے میں کچھ جانکاری آپ کو دی گئی ہے. اب یہ جو جانکاری دی جا رہی ہے، یہ پوری کی پوری جو کانسیپٹس آپ کو دیے گئے، یہ تھیوری کا پارٹ ہے. ابھی اس میں ایگزامپلس نہیں آئے. اب آگے کی انشاءاللہ سلائیڈ میں ہم ان کے ایگزامپلس دیکھیں گے، اور بہت خوبصورت ایگزامپلس دیے گئے ہیں. دھیان سے دیکھیے کیا ہے. مختلف اسموں کی علامات اعراب. مختلف اسموں یعنی اسماء، علامات اعراب جیسے علامت مضارع، تو یعنی اعراب کی پہچاننے کی علامات. اگر اسم واحد ہو، اب یہ جو 3rd پوائنٹ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اسم واحد ہو، بہت امپورٹنٹ ہے، دھیان سے دیکھیے. دوسرا کیا کریں، یا جمع مکسر ہو. کیا کہا، اگر اسم واحد ہو یا جمع مکسر ہو تو حالت رفعی میں اس کے آخر کو رفع 2 پیش، حالت نصب یعنی نصبی میں نصب میں 2 زبر، اور پھر حالت جری میں جر 2 زیر پڑھو مثلا، ٹھیک ہے. یعنی 2 پیش 2 زبر 2 زیر کے کانسیپٹ کو سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ انہوں نے ایک پوائنٹ بتایا ہے، سمرائز کریں. جب بھی کوئی اسم کیا ہو، نمبر 1 واحد ہو یا جمع مکسر ہو. اب اس سے ریلیٹڈ یہ ٹریٹمنٹ آگے بتایا جا رہا ہے. ایگزامپلس دیکھیے، پہلے ہی کالم میں انہوں نے ایک ایگزامپل عربک کا دیا، اور دوسرے کالم میں اس ایگزامپل سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن دی گئی. پہلا پڑھیں، ارسلہ. ارسلہ بھیجا، میننگ بریکٹ میں لکھ دی گئی ہے. ارسلہ یعنی بھیجا، ظاہر سی بات ہے اس نے بھیجا. اب جس نے بھیجا وہ ظاہر ہو گیا آگے، زیدن. ارسلہ زیدن یعنی زید نے بھیجا. کیا بھیجا، مکتوبن، ٹھیک ہے، مکتوب خط بھیجا. الی خالد، کس کی جانب بھیجا، خالد کی جانب بھیجا. تو یہاں پر یہ واضح کیا کرنا چاہ رہے ہیں، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ زیدن، اب بتا دیا زیدن فاعل ہے، لہذا فاعل ہونے کی وجہ سے یہ حالت رفعی. مکتوبن مفعول ہونے کی وجہ سے حالت نصبی. اور پھر آپ نے واحد ہے، مکتوب واحد ہے، زید واحد ہے، خالد بھی واحد ہے، اور ان کے اعراب کو آپ نے دو پیش 2 زبر اور 2 زیر سے ظاہر کیا. اب ان کے نیچے لکھ بھی دیا انہوں نے، ارسلہ فعل، زید فاعل، مکتوبن مفعول، الی حرف جار، خالد مجرور، ٹھیک ہے. تو جار مجرور، اب وہ یہ ہو گیا. یہ جملہ فعلیہ ہے اور اس میں تینوں اسم واحد ہے. یہ ایک آپ کو انفارمیشن دی جو آپ نے یہاں آلریڈی سمجھ لی. اسی طرح نیکسٹ دیکھیے، ارسلہ، پھر وہی مطلب ہوا اس کا، اس نے بھیجا. کس نے بھیجا، اب آگے وہ ظاہر ہو گئے. الرجال، رجال جو ہے وہ رجل کی جمع ہے، اور رجل کی جمع ہے، اور آپ کو پتا ہے رجل سے جب رجال بنا تو اس کا مطلب جمع مکسر آ گئی. کیا آ گئی، جمع مکسر. تو جمع مکسر کا اور واحد کا اعراب کس سے شو کرنا ہے، آپ کو پتا ہے ڈبل حرکت سے شو کرنا ہے. لہٰذا یہ رجالن ہوگا، لیکن الف لام داخل ہو گیا، لہٰذا وہ پیش کے ساتھ شو ہو رہا ہے، سنگل حرکت، تنوین نہیں آتی ہے. ارسل الرجال ثیابا الی النساء. ثیاب جمع ہے ثوب کی، ثوب کا مطلب ہوتا ہے کپڑا، ثیابن، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ارسل الرجال ثیابا الی النساء. اب نساء بھی جمع مکسر ہے، ثیاب بھی جمع مکسر ہے، اور الرجال بھی جمع مکسر کی ایگزامپل ہے. اور ان تینوں میں آپ دیکھیں کہ ڈبل حرکت سے شو کی جا رہی ہے اعراب. اب وہ آپ کو کانسیپٹ پتہ ہے کہ جب تنوین آتی ہے تو الف لام آتا ہے تو پھر تنوین نہیں رہ جاتی، الف لام کی پریزنس ہوتے ہی تنوین ڈراپ کر دی جاتی ہے. تو یہ آپ کو آلریڈی معلوم ہے.
تو اس میں کوئی سمجھانے والی ایسی بات نہیں ہے، اگر الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی۔ تو یہ ارسلہ فعل، الرجال فاعل، سیابن مفعول، الی حرف جار، اور النسائی یعنی مجرور، جار مجرور کی کنسٹرکشن ہے۔ ابھی کیا کریں، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں تینوں اسم جمع مکسر ہے، تو انہوں نے بتا دیا جمع مکسر یا پھر اسم واحد ہو تو پھر کیا کرنا ہے، جو پیچھے تھیوری بتائی تھی اس کا یہ پریکٹیکل ہے۔ جا، یہ جانے کے مفہوم میں ہے، یعنی جا یعنی آیا، زید، زید راکبن سوار ہو کر، علی فرسی، ٹھیک ہے، یعنی گھوڑے پر، اور کس کے گھوڑے پر، علی فرسی حامد۔ اب آپ دیکھیے علی جار ہے، فرسی غیر منون ہے، تنوین نہیں آ رہی ہے، اور الف لام بھی اس میں نہیں ہے، لہٰذا شک ہوا کہ یہ مجرور ہو وہ آپ کا مضاف ہو سکتا ہے، لیکن آگے آپ کو جب کوئی اسم مجرور ملے گا تب یہ مضاف ڈکلیئر ہوگا، لہٰذا حامدن مضاف الیہ ہے، اور فرس یہ مضاف ہے۔ یہ مضاف الیہ کی جو کنسٹرکشن تھی، اس علا نے اسے کیا کر دیا، مجرور کر دیا، لہٰذا علا حرف جار اور پھر یہ مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گیا کہ علا فرس حامدن یعنی حامد کے گھوڑے پر۔ تو یہ جملہ فعلیہ ہے، آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے، کیونکہ فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جاء فعل، راکبن فاعل کی حالت بتلاتا ہے، یعنی جو زید جو آیا، فاعل مطلب کون ہے یہاں پر، زید، تو زید فاعل ہے، وہ اس حال میں آیا کہ وہ حامد کے گھوڑے پر سوار ہے، ٹھیک ہے، سوار تھا، تو یہ راکبن منصوب اسم ہے، اور یہ کیا بتا رہا ہے یہاں پر، حالت بتا رہا ہے، اور آپ کو پیچھے کی سلائیڈ میں بتایا گیا کہ کسی بھی فاعل کی یا مفعول کی جب حیت یا اس کی حالت بتائی جاتی ہے تو وہ بھی حالت نصب میں وہ اسم لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہاں پر دیکھ لیا کہ الگ الگ مختلف مثالوں میں وہ پیچھے کیا جو کانسیپٹس تھے وہ یہاں پر مثالوں کے ذریعے آپ کو بتا دیے گئے۔ اس کے بعد نیکسٹ یہ پوائنٹ وائز کانسیپٹس آئیں گے انشاءاللہ، اور آج کی کلاس میں صرف کانسیپٹ آئیں گے، کچھ ووکیبلری ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل ایکسرسائزز۔ تنبیہ نمبر 1، اب بیچ بیچ میں جو جہاں پر کچھ انہیں انسٹرکشنز دینے ہوتے ہیں، وارن کرنا ہوتا ہے، تو وہ تنبیہ کی شکل میں وہ پوائنٹس آتے ہیں۔ تو پہلی تنبیہ کیا ہے، صفت کی اعرابی حالت وہی ہوگی جو موصوف کی ہے۔ اب یہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ مرکب توصیفی میں موصوف پلس صفت کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، اور موصوف اور صفت میں کیا ہوتی ہے، مطابقت ہوتی ہے، کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، کس اعتبار سے، چاروں اعتبارات سے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو اچھی طرح پتا ہے۔ اب یہ چیپٹر چونکہ اعراب کا ہے، لہٰذا ہم یہاں پر پورا فوکس کس پہ کر رہے ہیں، اعراب پہ کر رہے ہیں۔ صفت فالو کرتی ہے موصوف کو چاروں اعتبارات سے، تو اگر موصوف مرفوع ہو تو صفت بھی مرفوع، یہ بات آپ کو پتا ہے، اگر موصوف منصوب ہو تو صفت بھی منصوب، اگر اور موصوف مجرور ہو تو صفت بھی مجرور ہوگی، یہ بات آپ کو معلوم تھی، لیکن انہوں نے جو ایگزامپلس دیے ہیں وہ بہت خوبصورت ایگزامپل ہے، انہیں دیکھیں۔ ارسل رجل عالم، ارسلہ کا پیچھے مطلب آپ جان چکے ہیں، بھیجا، اس نے بھیجا، کس نے بھیجا، رجل عالم، اسے انڈر لائن کریے گا، دیکھیے دھیان سے، رجل عالم، کنسٹرکشن کو پہچانیے۔ اسی طرح مکتوباً طویلاً، اس کنسٹرکشن کو پہچانیے۔ ملکن عادل، اس کنسٹرکشن کو پہچانیے۔ دیکھیے رجل حالت رفع، ٹھیک ہے، رجل عالم، یعنی اب ایک رجل کا مطلب آدمی، عالم مطلب عالم، ایک عالم آدمی، ٹھیک ہے، ایک پڑھے لکھے آدمی، ایک مرد عالم، تو ایک مرد عالم نے بھیجا، کیا بھیجا، مکتوباً طویلاً، یہ منصوب ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ منصوب مفعول جو ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، مکتوباً طویلاً یعنی لمبا خط، طویل خط، ٹھیک ہے، تو مکتوباً موصوف ہے، طویلاً اس کی صفت ہے، رجل موصوف ہے، عالم اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رجل عالم، ایک کنسٹرکشن یہ ہے، اسی طرح مکتوباً اور طویلاً، ایک کنسٹرکشن یہ ہے، مکتوباً طویلاً، اسی طرح ملکن عادل، ٹھیک ہے، مطلب عادل بادشاہ، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، حاکم کو کہتے ہیں، تو ملکن عادل، ٹھیک ہے۔
اب کون کس وجہ سے اپنی حالت کو چینج کر رہا ہے؟ آپ دیکھیے تینوں کے انسٹرکشنز جو ہیں وہ مفرد کی نہیں ہے، مرکب کی کنسٹرکشنز، اور تینوں مرکبات جو ہیں وہ مرکبات توصیفی، ٹھیک ہے، موصوف صفت کی کنسٹرکشن، ٹھیک۔ یہ حالت رفع میں اس لیے ہے کیونکہ یہ کیا ہے، جملے میں کیا بن کر کے آ رہا ہے، یہ فاعل بن کر کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کیا بن کر آ رہا ہے، یہ مفعول بن کر آ رہا ہے، مکتوباً طویلا۔ اس کے بعد الا ملک عادل، یعنی عادل حکمراں، عادل بادشاہ کے پاس، ٹھیک ہے، الا کی وجہ سے، حرف جار کے بعد آنے کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ الحمدللہ سمجھ سکتے ہیں کہ ارسل رجل عالم مکتوباً طویلا الی ملک عادل، ایک مرد عالم نے ایک عادل بادشاہ کے پاس ایک لمبا خط بھیجا۔ لمبا خط کو ایک کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ نکرہ کنسٹرکشن ہے۔ یہ ایک کیوں لائے؟ کیونکہ نکرہ کنسٹرکشن ہے، اس سب میں ایک لا رہے ہیں۔ رجل عالم، ایک مرد عالم۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب نکرہ ہو تو ہم ایک کوئی کچھ سے شو کرتے ہیں، معرفہ کنسٹرکشن میں ایسا کچھ نہیں کرتے۔ اب یہاں پر انہوں نے اس کی وہ بتا دی، دیکھو عالم، طویلا اور عادل صفتیں ہیں، اور جن میں سے ہر ایک کی اعرابی حالت ویسی ہی ہے جیسی ان کے موصوف یعنی رجل، مکتوباً اور ملکن کی ہے۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے، تو مطابقت بھی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں گے، اور وہ کیا ہے، دھیان سے سمجھیے۔ اگر اسم تثنیہ کا صیغہ ہو، اگلا پوائنٹ امپورٹنٹ۔ اب تثنیہ لفظ جب آئے گا تو ہمارے لیے یہ نیا نہیں ہوگا، آپ کو یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ یہ دراصل مثنیٰ کو ہی تثنیہ کہتے ہیں، اور مثنیٰ مینز ڈویل۔ تو اگر اسم یعنی ناؤن جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے، کلمہ ہے، تو حالت رفعی میں اس کے آخر میں آنی، اور حالت نصبی و حالت جری میں عینی لگاؤ۔ اب یہ بات کیا آپ کو نہیں معلوم؟ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ تو واحد اور جمع مکسر کی بات انہوں نے پیچھے کر دی، اب ڈوئل کی بات شروع کری ہے، تثنیہ کی بات شروع کری ہے۔ تو تثنیہ کی بات شروع کرتے ہی آپ کو انہوں نے دو ساؤنڈز دی ہیں، ایک آنی اور حالت رفعی، حالت نصبی میں آپ کو یہاں پر یہ اس کی حالت چینج ہو جائے گی اور وہ ہو جائے گی عینی، اور پھر حالت جری میں بھی یہ حالت عینی ہو جائے گی، یہ آپ کو معلوم ہے۔ جیسے کتب الرجلان مکتوبین الی المرأتین، کتبہ، کتبہ کا مطلب لکھے، لکھا، تو کتبہ اس نے لکھا، کس نے لکھا؟ الرجلانی مکتوبین، الرجلانی آنی ساؤنڈ، یعنی دو مردوں نے لکھا، کیا لکھا، ٹھیک ہے، مکتوبینی، دو خط لکھے۔ اب مکتوبانی، مکتوبینی، ٹھیک ہے، مکتوبینی کیوں کیا؟ کیونکہ یہ مفعول ہے، مکتوبینی مفعول ہے، اور مفعول کس میں ہوتا ہے؟ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اب یہ سارے پوائنٹس آپ کو یہیں سے کلیئر کرتے چلنے ہیں۔ یہ مکتوبینی کیا ہے؟ حالت نصب، اور نصبی حالت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، الرجلانی یہ حالت رفعی ہے، یہ نصبی ہے، نصبی۔ تو حالت رفعی کیوں ہے، اور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فاعل ہے۔ یہ کانسیپٹ آپ کو جملہ فعلیہ آپ پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی فعل مضارع پڑھ چکے ہیں، تو دقت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہی اتنا بتانے میں بہت آفت آ جائے گی۔ کتبہ یہ فعل ہے، فعل پھر فاعل پھر مفعول۔ الی المرأتین، الی حرف جار، مرأتین، المرأتین، عینی ساؤنڈ۔ اب عینی نصب کی، احسان میں مکتوب عینی اس میں حالت اس میں ہے نا، نصب میں، تو یہی تو بتایا میں نے۔ یہ جی ہو گیا تھا، جی نیٹ کنفرم کر رہا تھا، ایکچولی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ نہیں، یہ ایرو یہ والا ایرو الرجلانی حالت رفعی اور فاعل کی طرف شو کر رہا ہے، اور یہ ایرو اس طرف شو کر رہا ہے، یہ ایسے مکتوبینی، یہ ٹھیک ہے، دو خط یعنی دو خط لکھے، تو اس کی جو
مکتوب لفظ ہے، مکتوب سے بنا مکتوبانی اور پھر اس سے بنا مکتوبینی، تو مکتوبینی یہ حالت نصب ہے۔ کیوں حالت نصب ہے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے۔ اور مرأتینی، تو مرأتینی یہ حالت جر ہے، کیوں؟ کیونکہ حرف جار الا کے بعد ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو بات پتہ چل گئی، یہ حالت جرری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا مطلب ہوا اس کا؟ دو مردوں نے دو خط دو عورتوں کی طرف لکھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مثنیٰ کی ایگزامپل، ایک ہی ایگزامپل میں انہوں نے اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ تینوں فیل بات۔ فائل جی فلل مرتعینی کا کیا اسٹیٹس ہے؟ فیل فائل مفعول اور کیا تھا سمجھ؟ وہ متعلق ہو جائے، جار فائل تو مجرور والی کیا کنسٹرکشن جو ہوتی ہے وہ متعلق ہو یہ جاتی ہے۔ اس کے بعد اسنانی دو، نہیں فیل فیل آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ اچھا اچھا بتائیے، میں پھر سے بتا دوں، کتبہ فعل، الرجلانی فاعل اور مکتوبینی مفعول، الی المرأتینی یہ جار مجرور والی کنسٹرکشن جو ہوتی ہے وہ متعلق ہو جاتی ہے خبر کے۔ اسنانی دو، اور اسنتانی کا اعراب بھی تثنیہ کے جیسا ہے۔ اب یہاں پر یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے، یہ آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے، یہ آپ کی ہاں جانکاری۔ وہی پوچھ رہا تھا، متعلق وہ یاد نہیں ہے متعلق۔ آپ کی آواز مجھے تو نہیں کلیئر ہو رہی ہے، اور کسی کو کلیئر ہو تو ان کا آنسر، ان کا سوال آپ لوگ ریپیٹ کر دیجئے پلیز۔ نہیں آ رہی سر، سب دیکھ ہو رہی ہے بس۔ آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے آپ کی؟ جی نیکسٹ جو پوائنٹ ہے جو میں نے اسٹار بنایا یہاں پر، اسنانی دو اور اسنتانی کا اعراب بھی تثنیہ کے جیسا ہے، اس کو دھیان سے سمجھ لیجئے، یہ نیا پوائنٹ ہے۔ یہ اسنانی یہ گنتی میں آتا ہے، یعنی دو کو کہتے ہیں عربی میں اسنانی، اور دو جب مذکر ہو تو اسنانی، اور گنتیاں بھی مذکر مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، اور جو دو مؤنث کی بات ہو تو اسنتانی کا اعراب بھی تثنیہ کے جیسا ہے۔ اب دوسری اہم بات، اب یہاں پر یہ اس میں زیادہ دماغ نہیں لگانا، یہ آپ کو ایک جانکاری میں آپ کی اضافہ ہو رہا ہے، یہ پوائنٹس کچھ بتائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کلا دونوں اور کلتا دونوں مؤنث، اب کلا جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کلتا یہ مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں دونوں کے، دونوں، جیسے میں دونوں، یہ بھی حالت نصبی اور جرری میں کلئی، ٹھیک ہے، اور کلتئی پڑھے جائیں گے، یعنی اگر یہ کلا جو ہے یہ حالت نصبی اور جرری میں جب یہ جائیں گے تو یہ کلا جو ہے وہ کلئی ہو جائے گا، اور کلتا جو ہے وہ کلتئی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں کے مفہوم میں آتے ہیں، ابھی آگے اگزامپل آئیں گی تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا، پڑھے جائیں گے۔ جیسے جا رجلانی، جا آئے، کون آئے؟ رجلانی دو مرد آئے، ٹھیک ہے؟ اب دو مرد آئے، اگر یہیں پر بات فنش کر دی جاتی تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا کہ دو مرد آئے، لیکن اب آگے کیا کیا جا رہا ہے؟ کلاہما، یعنی دونوں مرد آ گئے، both of them، یعنی both of the two، ٹھیک ہے؟ یہ مفہوم پیدا ہو جاتا ہے جب ہم کلا یا کلتا کو لے آتے ہیں ساتھ میں، ٹھیک ہے؟ تو رجلانی، جا رجلانی کلاہما، یعنی وہ دونوں مرد آئے، تو یہ جو دونوں کا مفہوم ہے یہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ کلا اور کلتا سے، کلا مذکر کے لیے، کلتا مؤنث کے لیے، کلا کی حالت نصبی اور جرری یہ ہو جائے گی، اور کلتا کی حالت نصبی اور جرری کلتئی ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسرا ایگزامپل، رأیتو، رأیتو یعنی میں نے دیکھا، رأیتو میں نے دیکھا۔ اب اس پر زیادہ غور نہیں کریں گے، آپ گردان آپ اپنے ذہن میں لائیے، ذہبتو میں گیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس صیغے کو یاد کریں، اس پرٹیکولر رأیتو یعنی میں نے دیکھا، رجلینی، رجلینی، اب جنہیں دیکھ رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ مفعول ہے، لہٰذا وہ عینی ساؤنڈ کے ساتھ آ رہے ہیں، حالت نصب میں آ رہے ہیں، یعنی رأیتو میں نے دیکھا دو مردوں کو، پھر آگے آ گیا کلیہما، کلیہما، تو مفہوم کیا آ گیا؟
میں نے ان دونوں مردوں کو دیکھا. اب یہ دونوں کا جو مفہوم آ رہا ہے یہ کس طرح سے آ رہا ہے؟ یہ کلا اور کلتا کی وجہ سے آ رہا ہے. تو یہ دو اہم پوائنٹس آپ کو ملے یہاں سے، کلا اور کلتا. اس کو بھی سمجھ لیا آپ نے الحمدللہ. کلتا ٹھیک ہے. اچھا، کلا جب حالت نصبی اور جری میں جائے گا تو یہ بن جائے گا کلئی. ٹھیک ہے، اور یہ ہو جائے گا کلئی. اچھا، اور کلتا جب جائے گا تو یہ کلتئی ہو جائے گا. اب جو پچھلی چیزیں تھیں ان کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ نئے پوائنٹس بھی آپ کو ملیں گے. ان کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جب ہم دونوں کا مفہوم لا رہے ہوتے ہیں. یعنی کوئی دو ہیں اور ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ دونوں گئے. ٹھیک ہے، یہ دونوں گئے یا یہ دونوں آئے. ٹھیک ہے، تو تب ہم ایسا کرتے ہیں کہ پھر ہم یہاں پر یہ ایز پر دا ریکوائرمنٹ، اگر مذکر ہے تو یہ، اگر مؤنث ہے تو یہ. اور اس کے بعد ایک اور اہم پوائنٹ کہ ان کے ساتھ ہم ضمیر کا بھی استعمال کرتے ہیں، اٹیچ ضمیر بھی ان کے ساتھ لاتے ہیں. دیکھیے کلا اور کلتا کا استعمال اکثر ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے. تو جیسے میں این سرکل کر رہا ہوں گرین پین سے، آپ دیکھیے کلا ہما ضمیر آئی اٹیچ ہو کے ان کے ساتھ، کلئی ہما ضمیر آئی اٹیچ ہو کر کے، کلئی ہما. اب یہ لکھا ہے ارسلتو الی رجلین کلئی ہما. ٹھیک ہے، تو ارسلتو یعنی ارسلہ اس نے بھیجا، اور ارسلتو میں نے بھیجا، الی طرف، کس کی طرف؟ رجلینی دو مردوں کی طرف. اور پھر آگے لکھا ہے کلئی ہما یعنی ان دونوں مردوں کی طرف میں نے بھیجا. تو اب یہاں پر یہ آپ کو ایک تو انہوں نے حالت رفعی، نصبی اور جری تینوں کی پریکٹس بھی کرا دی، ساتھ میں ضمائر بھی اٹیچ کر کے ان میں دکھا دی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ الحمدللہ سمجھ گئے. یہ نیا پوائنٹ تھا بالکل یہاں سے آپ کے لیے یہ. ٹھیک ہے، اس کو دھیان سے سمجھیے گا، پھر سے ریکارڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے دیکھیے گا نیکسٹ. اگر کوئی اسم جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو حالت رفعی میں اونا. اب دیکھیے پیچھے ڈوئل کی بات پوری ہو گئی، واحد کی بات پوری ہو گئی، جمع مکسر کی بات پوری ہو گئی. اب کس کی بات آ رہی ہے؟ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو حالت رفعی میں اونا، اور حالت نصبی اور جری میں اینا ساؤنڈ. تو یہ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ، اونا اور پھر اینا. جو چیزیں بہت شارٹ میں آپ کو بتا دی گئی تھیں اب وہ ٹیکنیکلی آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اینا، تو یہ بات آ گئی آپ. اونا اینا اینا. آگے کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ جیسے ارسل المسلمون یعنی مسلمانوں نے بھیجا، ارسلہ اس نے بھیجا، کس نے بھیجا؟ المسلمون مسلمانوں نے بھیجا. ٹھیک ہے، یہ جمع سالم مذکر ہے. کیا بھیجا؟ کسے بھیجا؟ المجاہدین مجاہدین کو بھیجا. اب یہ مفعول ہے اسی لیے حالت نصب میں ہے، یہ فاعل ہے اسی لیے حالت رفع میں ہے، اور یہ فعل ہے. اچھا، الی الظالمین. اب الی حرف جار کی وجہ سے یہ الظالمین ہے، اینا ساؤنڈ. ٹھیک ہے، تو مجاہدینہ کی اینا ساؤنڈ میں اور ظالمینہ کی اینا ساؤنڈ میں کنفیوز نہیں ہونا ہے آپ کو. یہ نصب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، حالت نصبی. ٹھیک ہے، اچھا، اور یہ جو ہے حرف جار ہونے کی وجہ سے یہ اینا ساؤنڈ جو ہے جری ہے. بس یہ ڈفرینس بتانا چاہ رہے ہیں یہ. تو مسلمانوں نے مجاہدین کو ظالموں کی طرف بھیجا. اس کے بعد اب اگلا پوائنٹ گنتی سے ریلیٹڈ ہے، اس کو دھیان سے دیکھ لیجئے گا. عشرون 20، ثلاثون 30، اربعون 40، اور تسعون 90 تک کی دہائیوں کا اعراب بھی ایسا ہی ہوگا. اب ساتھ ہی ساتھ وہ اسی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آ گئیں تو انہوں نے اس کو بھی یہاں پر کور کر لیا. آپ کو جب بتایا گیا تھا اونا اینا تو اس میں گنتیاں وغیرہ نہیں شامل کی گئی تھی، کیونکہ زیادہ فوکس اس بات پر تھا کہ آپ کو حالت رفع، نصب، جر کی یہ ساؤنڈز پتہ چل جائیں اچھی طرح. باقی چیزیں جو مزید ہیں وہ آگے پڑھتے آپ چلے جائیں گے. پھر اب آج پڑھنا آپ کے لیے آسان یہ اس لیے ہے کیونکہ 5th پوائنٹ میں سے 50% پورشن آپ کا کلیئر ہے. باقی کی جو چیزیں ہیں 40%، 30% وہ آپ اور دیکھ لیجئے. دہائیاں جو ہوتی ہیں یعنی 11 سے لے کر کے یہ جو سب آگے کے جب دہائیاں ہوتی ہیں نا تو یہ سب بھی اونا اینا کی ساؤنڈ سے آتی ہیں.
یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. جیسے عشرونہ 20 کے لیے ہے تو حالت رفعی میں عشرونہ ہے، اور جب یہی حالت عشرونہ حالت نصب اور جر میں جائے گا تو یہ عشرینہ ہو جائے گا. یہ انٹرسٹنگ فیکٹ. ٹھیک ہے، یعنی سلاسونہ جو ہے وہ سلاسینہ سلاسینہ ہو جائے گا، اربعونہ اربعینہ اربعینہ ہو جائے گا. آپ نے ضرور ایک کتاب کا نام سنا ہوگا اربعین نووی، یعنی اربعین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے احادیث کا سنکلن کیا ہے، کمپائل کی ہیں، 40 احادیث جمع کری ہیں، تو اس کتاب کا نام ہی پڑ گیا اربعین نووی. تو یہاں پر اربعونہ کی وہ حالت نصب اور جر لائیں گے تو اینا ساؤنڈ سے ہو جائے گا. عشرونہ عشرینہ وغیرہ کہیں گے. ان دہائیوں کے بعد معدود ہمیشہ واحد اور منصوب ہوگا. اب جیسے عشرونہ کے بعد رجلن، جس کی گنتی کی جائے، تو اب عشرونہ کون؟ 20 کون؟ رجلن. تو اب جن کی گنتی کی جائے گی وہ ہمیشہ واحد آگے آئیں گے اور منصوب آئیں گے. یہ ایک فیکٹ انہوں نے بتا دیا. جیسے یہاں پر کاؤنٹ کیا جا رہا ہے عشرونہ 20 کون؟ رجلن مرد، یا امرأتن عورتیں. تو اب یہ ایک فیکٹ ہے اور اس فیکٹ کو ایز اٹ از آپ کو اپنے پاس محفوظ کرنا ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اسے یاد کر لیجئے کہ جو دہائیاں ہیں، گنتیاں ہیں، وہ سب اونا اینا ساؤنڈ سے استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. یہ جو 20 30 40 50 60 70 اور 90، تو یہ سب آپ اونا اور اینا ساؤنڈ سے لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، قرآن کریم میں آپ تلاش کریے گا، آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. تو عشرونہ، اور جب اس کے بعد معدود لایا جائے گا، یعنی جسے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، جس کی بات کر رہے ہیں، تو اسے واحد لائیں گے اور اسے حالت نصب میں لائیں گے. تو دیکھیے رجل کو ہم واحد لائے ہیں، رجلن کی حالت نصب لے آئے رجلن. ٹھیک ہے، امراۃن کی حالت نصب لے آئے امراۃن. اسی طرح تیسرا ایک اور پوائنٹ یہاں سے یہ اس میں آپ اضافہ کر لیں اپنی نالج میں. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ الو. ٹھیک ہے، آپ نے اب تک زو زا زی پڑھا ہے. زو کا مطلب ہوتا ہے والا، لیکن اگر یہی زو جب واحد میں ہوتا تب تو آپ کر لیتے تھے زو. ٹھیک، لیکن جب یہ جمع میں آئے گا تو پھر الو کا استعمال ہوتا ہے، الو. اور آپ نے قرآن کریم میں اولو الالباب پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اولل الالباب. ٹھیک ہے، تو اولو الالباب یعنی عقل والے، الباب والے. تو الو کا مطلب ہوتا ہے والے. پہلے تو یہ سمجھ لیں. حالت رفعی میں اور الی حالت نصبی اور جری میں بھی اعراب میں جمع سالم مذکر کے ساتھ ملحق ہے. یعنی ان کا یہ جو نون ہے یہ ڈراپ ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ واو سے ان کا اور یا سے ہمیں یہ شو کرتے ہیں. دیکھیں یہ واو جو ہے اور یہ یا، یہ شو کرتی ہے کہ واو جو ہے یہ شو کر رہا ہے یہ حالت رفعی، اور یا جو شو کرتا ہے وہ یہ شو کر رہا ہے یہ حالت نصبی یا حالت جری. تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹ ہے. ویسے بھی آپ آنی اونا اینا ساؤنڈ میں نون ڈراپ ہونے والی بات آپ ویسے بھی فعل میں پڑھ کے آئے ہیں، تو آپ کو یہ بات معلوم ہے الحمدللہ کہ جو اونا ساؤنڈ میں نون ہے وہ ڈراپ بھی ہو جاتا ہے. تو ویسے یہ الو یعنی والے حالت رفعی میں، اور اس کی حالت نصبی جو بنے گی وہ الی، اور حالت جری جو بنے گی وہ بھی الی، بھی اعراب میں جمع سالم مذکر کے ساتھ ملحق ہیں. ہم اولو الالباب، وہ عقل والے. رأیت اولی الالباب عند اولی الالباب. کیا مطلب ہوا؟ رأیت میں نے دیکھا. اب میں نے کیا دیکھا؟ اولی الالبابی، اولی الالبابی. اب یہاں پر جس کو آپ دیکھ رہے ہیں غور کریے، سوچئے کہ جو دیکھنے والی شے ہے وہ فاعل تو نہیں ہے نا، وہ کیا ہے؟ مفعول. لہٰذا اسے ہمیں کس حالت میں لانا ہے؟ حالت نصب میں لانا ہے. بس یہی کانسیپٹ آپ کو سمجھنا ہے. مفعول حالت نصب میں آئے گا، اور حالت نصبی جو ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ الی. تو اولی الالبابی. ٹھیک ہے، یعنی میں نے عقل والوں کو دیکھا. اور کہاں دیکھا؟ عندہ ظرف ہے، اور ظرف و زمان ظرف و مکان آپ پڑھ چکے ہیں. عندہ کے بعد جو کنسٹرکشن آتی ہے وہ مضاف الیہ بن کر آتی ہے. تو یہاں پر یہ اولی الالباب والی جو کنسٹرکشن ہے نا، یعنی تو یہ اس کے عندہ کے ساتھ اٹیچ ہو گئی. تو یہاں پر ہو گیا کہ عقل والوں کے پاس. یعنی اب پوری بات کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا، رأیتو میں نے دیکھا. کس کو دیکھا؟ اولی الالباب، عقل والوں کو دیکھا. عند اولی الالباب، کس کے پاس دیکھا؟ عقل والوں کے پاس دیکھا. تو دوسرا والا جو اولی الالباب ہے بہت انٹرسٹنگ ہے. دوسرا والا جو اولی الالباب ہے یہ حالت جری. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ عندہ
کے بعد ہے اور اندہ جو ہے وہ ظرف ہے اور ظرف کے بعد مضاف الیہ اور وہ حالت جر میں ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو الحمدللہ کانسیپٹس کلیئر ہو رہے ہیں، ان کو آپ جب دوبارہ دیکھیں گے، ان کے آپ نوٹس بنائیں گے تو ان سے فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں یہ الفاظ آئیں گے اس طریقے کے تو آپ کو یہ لفظ سے پھر آپ کو ڈر نہیں لگے گا، وہ چیزیں کلیئر ہوتی ہوئی چلیں گی انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے تنبیہ ایک آ چکی تھی، دوسری وارننگ آ رہی ہے، تنبیہ نمبر 2، تثنیہ اور جمع سالم مذکر یعنی جمع مذکر سالم کا اعراب بالحروف ہے۔ اب وہ جو شروعات میں انہوں نے بات بتائی تھی کہ اسم کا اعراب جب ہم پتہ کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو دو طرح سے کرتے ہیں، ایک اعراب بالحرکہ اور دوسرا اعراب بالحروف، جس کو ہم سب نے اس طرح سے پڑھا تھا کہ ہم حرکات کے ذریعے اعراب سمجھتے ہیں اور پھر صرف اعراب حرکات کے ذریعے ہی نہیں پتہ کرتے بلکہ ہم ساؤنڈ کے ذریعے۔ تو دراصل یہ ساؤنڈ والا کانسیپٹ ہے جسے ہم اعراب بالحروف کہتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں تثنیہ اور جمع سالم مذکر کا اعراب بالحروف ہے، اسی وجہ سے تثنیہ اور جمع کے آخر کا نون اور نون اعرابی اعراب کا نون کہلاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے جو نون آپ کے ساتھ اتنے عرصے سے لگا تھا اس کا نام آپ کو نہیں پتا تھا، آج انہوں نے بتا دیا کہ یہ جو نون آپ دیکھتے ہیں نا تثنیہ کے اور جمع کے صیغوں میں آخر میں، تو اس نون کو ہم نون اعرابی کہتے ہیں۔ یہ ایک آپ کو فیکٹ پتہ چل گیا، آپ کی نالج میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ ہر ایک حرف جب بھی وہ کسی خاص مقصد کے لیے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، آپ دیکھیے لام کی کتنی قسمیں آپ کو مل چکی ہیں، ہے نا؟ تو اسی طریقے سے آپ نون بھی آپ کی کئی قسموں کا آ گیا، جیسے نون وقایہ بھی آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے ہی اب آج آپ یہ پڑھ رہے ہیں نون اعرابی۔ کوئی اسم جمع مؤنث، اب یہ تنبیہ کے تحت ایک ایڈیشنل پوائنٹ بتا دیا۔ اب 6 پوائنٹ ان کا ہے، کوئی اسم جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہو تو اس کو حالت رفعی میں رفع یعنی 2 پیش اور حالت نصبی اور حالت جری میں 2 زیر پڑھا جائے گا۔ اب جمع سالم مؤنث اب عقل کے گھوڑے دوڑائیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہی بات یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو آپ نے اس طرح سے پڑھی ہوئی ہے، آتن اور آتن اور آتن۔ اب یہ اگر آپ نے ریکال کر لیا تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، اتنی ٹیکنیکل بات یہاں لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھو سبق نمبر 2 اور 5 پیچھے گزر چکے ہیں، 2 سے 5، یعنی حالت نصبی میں بھی جمع مؤنث سالم کو جر زیر ہی پڑھیں گے، جیسے طرد المسلمات الفاسقاتی الی البادیات۔ کیا مطلب ہوا کہ ہانکنا، طردا کا مطلب ہوتا ہے اس نے ہانکا، کس نے ہانکا؟ المسلمات آت ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مسلمان عورتوں نے کسے ہانکا؟ الفاسقاتی، فاسقات یعنی بدکار عورتوں کو، ٹھیک ہے؟ اب یہ نے اور کو، یہ جو نے ہے اور یہ جو کو ہے، یہ آپ کیسے لگا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ یہ پہچان رہے ہیں کہ عربی میں فعل، فاعل اور مفعول، ان کو پہچاننے کی کیا ٹیکنیکس ہیں۔ آپ یہ جان رہے ہیں کہ فعل کے بعد فاعل آتا ہے، سیکوینس بھی پتہ ہے، فاعل جو ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے، مفعول کس حالت میں ہوتا ہے، اس کے بعد جو آپ کو جار مجرور کی کنسٹرکشن دکھ رہی ہے وہ متعلق کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو متعلق فعل، تو یہ اب آپ دیکھیں تو طاردا اس نے ہانکا، المسلماتو یعنی مسلمان عورتوں نے ہانکا مطلب آگے بھگا دیا، تو یہ پیش کے ساتھ شو ہو رہی ہے اس کی اعرابی حالت، الف لام لگ جانے کی وجہ سے یہ تنوین ڈراپ ہو گئی آتن والی اور وہ آتو ہو گئی۔ الفاسقاتی، فاسق بدکار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فاسقات جمع سالم مؤنث، ٹھیک ہے؟ الفاسقاتی۔ اچھا آتی ساؤنڈ آپ کو کنفیوز کر سکتی تھی کہ ہم اس کو کیا ڈکلیئر کریں، کہ اس کو نصب میں ڈکلیئر کریں یا جر میں؟ پھر آپ کو یہ بات بتائی جا چکی تھی کہ ایسے کبھی کسی مقام پر آپ کو کانٹیکسٹ آپ کی مدد کرے گا۔ اب یہ جو کانٹیکسٹ مدد کرے گا یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ یہاں پر یہ الفاسقات کی پلیس ہمیں بتا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا ترجمہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، بات کلیئر ہو رہی ہے کہ یہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ یہ مفعول ہے، جب یہ مفعول ہے تو یہ حالت نصب میں ہے، حالت جر میں نہیں ہے۔ الی البادیات، بادیات مطلب بادیہ نشین کہتے ہیں دیہاتی لوگوں کو، دیہات میں رہنے والوں کو، تو وہی بادیات مطلب دیہاتوں کی طرف، ٹھیک ہے؟
تو یہ جار مجرور کی کنسٹرکشن ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تم پڑھ چکے ہو کہ اسم پر الف لام داخل ہو تو ال داخل ہو تو تنوین گرا دی جاتی ہے، یہ بات یعنی تنوین گرا دی جاتی ہے یعنی ڈراپ کر دی جاتی ہے، جس کو آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، سمجھ چکے ہیں۔ دیکھو سبق نمبر 2 سے 3، تو ان کی کتاب میں یہ 2 سے 3 ہے اور ہم لوگوں نے بھی الحمدللہ پڑھا ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھو کہ بعض اسم معرب ایسے ہیں جن پر تنوین پہلے ہی سے نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اب معرب اور مبنی اور معرب منصرف، معرب غیر منصرف، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جا چکی ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہاں پر آپ کو اپنے اس پرانے لیکچر کی لنک یہاں پر شیئر کر دیں گے انشاءاللہ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں آئی بٹن پہ۔ یہاں پر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے مکتو، ٹھیک ہے، مصر، احمد، عثمان، زینب، طلحۃ ایک صحابی کا نام، حمراء سرخ مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے، سرخ یعنی رنگ، احمر یا حمراء، حمراء مؤنث، مساجد، ٹھیک ہے، یہ سارے اسماء ایسے ہیں جنہیں ہم غیر منصرف کہلاتے ہیں، یہ ایسے اسم غیر منصرف کہلاتے ہیں۔ ان پر حالت رفعی میں ضمہ اور حالت نصبی اور جری یعنی حالت جری میں بھی بجائے زیر کے زبر ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے تھے زیر قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے، فتحہ پڑھتے ہیں، جیسے رآ عثمان، ٹھیک ہے، زینب فی مکہ، یعنی عثمان نے زینب کو مکے میں دیکھا۔ اب عثمان زینب فی مکہ، یعنی ایک ہی ایگزامپل میں خوبصورتی یہی ہے اس کتاب کی، انہوں نے کئی ساری دے دی۔ دیکھیے عثمان فاعل ہے، ٹھیک ہے، زینب مفعول ہے، فی مکہ یہ جار مجرور کنسٹرکشن، تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ پوائنٹ کوئی آپ کے لیے نیا نہیں ہے، اس میں زیادہ وقت صرف نہیں کرنا ہے۔ مگر اسماء غیر منصرفہ، غیر منصرفہ اب اسماء ہے تو وہ عربک جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے، جو کنسٹرکشن ہوتی ہے، اس کے مطابق یہ بول رہے ہیں اسماء غیر منصرفہ، جسے ہم کہتے تھے غیر منصرف اسماء، جب معرف باللام ہوں یعنی الف لام داخل ہو کر آئیں یا مضاف ہو تو حالت جری میں انہیں کسرہ دیا جائے گا، جیسے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اسے آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے گا، جیسے فی المساجدی۔ اب دیکھیے مساجد یہ غیر منصرف تھا، لیکن جب غیر منصرف الف لام داخل ہو جائے کسی غیر منصرف اسم پر تب وہ زیر قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مساجد، ٹھیک ہے، مساجد ویسے زیر کے ساتھ نہیں آتا، مساجد، مساجدہ، مساجدہ، ٹھیک ہے، لیکن جب اس میں ہم نے زیر داخل کرنی ہو، اور زیر آئی کیسے، الف لام لگنے کے بعد، الف لام جب اس پہ لگا تو زیر اس نے قبول کر لیا، کیوں، فی لگا نا، فی المساجدی ہمیں کہنا تھا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ہم اب بھی کہیں فی المساجدہ، غلط ہو جائے گا، فی مساجدی، مساجد المسلمین۔ تو اب آپ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر المسلمین۔ اس کے بعد نیکسٹ تنبیہ، نیکسٹ پوائنٹ جو آ رہا ہے، جن اسماء پر تنوین آیا کرتی ہے وہ منصرف کہلاتے ہیں۔ اسماء منصرفہ و غیر منصرفہ کا بیان یہ درس نمبر 57 میں دیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم سب اس کا لنک آپ کو یہاں پر پرووائڈ کرا دیں گے۔ اس کے بعد موسیٰ، عیسیٰ جیسے الفاظ پر کوئی اعراب پڑھا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے تینوں اعرابی حالتوں میں یکساں پڑھے جائیں گے، جیسے جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ اور ہوا غلام موسیٰ۔ بہت خوبصورت ایگزامپلز ہیں کہ جاء موسیٰ، یعنی دیکھیے ذہبہ کے مقابلے میں جاء ہے، ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے گیا اور جاء یعنی وہ آیا، کون آیا، موسیٰ آیا۔ اب یہ موسیٰ فاعل ہے، حالت رفع، رأیت موسیٰ میں نے موسیٰ کو دیکھا، اب یہاں پر یہ موسیٰ جو ہے یہ حالت نصب میں ہے، کیوں، کیونکہ انہیں دیکھا جا رہا ہے، یہ مفعول ہے۔ ہوا غلام موسیٰ، اب یہاں پر یہ غلام موسیٰ یعنی موسیٰ کا غلام، تو اب یہ موسیٰ حالت جر میں مضاف الیہ بن کے آ رہا، ٹھیک ہے۔ ایسے اسموں میں اسم مقصور کہتے ہیں، ایسے اسموں کو کیا کہتے ہیں، اسم مقصور۔ نہیں یاد رہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو اپنے کانسیپٹس کلیئر کرنے ہیں۔ چلیے اس کے بعد 9 پوائنٹ، جیسے القاضی، العالی، الجاری، الماضی جیسے الفاظ جن کے آخر میں یا ساکن ہو۔ اب ان سارے الفاظ کے آخر میں یا ساکن آ رہی ہے، زیادہ ٹیک اٹ ایزی، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان تمام الفاظ میں یا ساکن لاسٹ میں آ رہی ہے۔
حالت رفعی و حالت جری میں ظاہری اعراب سے خالی رہتے ہیں اور حالت نصبی میں ان کو حسب دستور نصب دیا جاتا ہے، ایسے اسموں کو اسم منقوص کہتے ہیں۔ پیچھے آپ نے اسم مقصور پڑھا، یہاں اسم منقوص۔ جاء القاضی، ٹھیک ہے، قاضی آیا، حالت رفع۔ جاء غلام القاضی، قاضی کا غلام آیا، حالت جری۔ رأیت القاضیہ، ٹھیک ہے، میں نے قاضی کو دیکھا، حالت نصبی۔ اب مذکورہ الفاظ پر لام تعریف نہ ہو تو حالت رفعی و جری میں قاضن، عالن، اور حالت نصبی میں قاضین، عالین وغیرہ پڑھیں گے۔ تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو بہت ڈیپلی سمجھائی جانے والی ہو۔ جتنے پوائنٹس یہاں لکھے ہیں ان کی ایکسپلینیشن بھی سامنے ہے، یعنی اس کی پریکٹیکل انہوں نے ایگزامپلس کے تھرو کر کے دکھا دی، اور اس کی وضاحت ان پوائنٹس میں موجود ہے۔ ان کی جمع سالم قادونا، آلونا ہے، جے وغیرہ۔ حالت رفعی میں قاضینا، عالینا ہے، یعنی اونا، اینا، حالت نصبی والجری۔ ان کا تثنیہ عام قاعدہ کے مطابق ہوگا، جیسے یعنی قاضیانی، عالیانی حالت رفعی میں، اور قاضیینی، عالیینی حالت نصبی اور حالت جری میں۔ یاد رکھو، حالتوں کے اختلاف سے جن لفظوں کے آخر میں حرکت یا حروف سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے انہیں معرب کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، وہ جو اسماء آپ نے پڑھے تھے کہ معرب اور مبنی، ان کو یہاں سمرائز انہوں نے کر دیا، تو وہی چیز ہے یہاں پر۔ یہ معرب، ایک سیکنڈ، اور مبنی۔ اب یہ معرب اور مبنی کیا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ حالتوں کے اختلاف سے، حالتوں کے اختلاف سے جن لفظوں کے آخر میں، لفظوں کے آخر میں حرکت یا حروف سے، یعنی حرکت، حرکت زبر زیر پیش، حروف یعنی ساؤنڈ سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے، یعنی جو تبدیلی قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چینج ہوتے رہتے ہیں، انہیں معرب کہتے ہیں۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے۔ مبنی اسماء کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے دنیا، دنیا دنیا دنیا، ہاضا ہاضا ہاضا، ذالکا ذالکا ذالکا، تو مبنی یہ چینج نہیں ہوتے، معرب یہ چینج ہوتے ہیں، سبجیکٹ ٹو چینج، انہیں معرب کہتے ہیں، اور ورنہ مبنی کہلاتے ہیں۔ اسموں میں مبنی بہت کم ہے، بتائی گئی تھی یہ بات آپ کو، باقاعدہ پرسنٹیج کے ساتھ بتائی گئی تھی۔ ضمیریں، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں استفہام وغیرہ مبنی ہیں۔ اب یہ بھی بات بتائی گئی تھی کہ اس میں استفہام میں ایک اسم ہے ایون، جو مبنی نہیں ہے، بلکہ وہ ایون، این، این، ٹھیک ہے، تینوں فارمز اس کی آتی ہیں، جن کا بیان آئندہ ہوگا۔ جب آئندہ ہوگا تو تفصیل سے بتائی جائے گی وہ بات۔ مبنیات کی اقسام سبق نمبر 57 میں دیکھو۔ تنبیہ 4، اب یہ چوتھی تنبیہ ہے۔ ضمائر مرفوعہ منفصلہ، جو آپ نے سبق نمبر 6 میں، یعنی اس کتاب کی سبق نمبر 6 میں لکھی گئی ہیں، کون سی ضمائر مرفوعہ منفصلہ ہیں؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، یہ ضمائر مرفوعہ منفصلہ ہیں۔ متصلہ یعنی اٹیچڈ، اور منفصلہ یعنی ڈیٹیچڈ۔ باقی ضمیروں کا بیان سبق نمبر 11 اور 15 میں ہوگا، مفصل بیان سبق نمبر 41 میں دیکھو۔ اب اتنے سارے اشارات انہوں نے بتا دیے اس سبق میں، فی الحال اتنا ہی، اور جب یہ سبق انشاءاللہ آئیں گے تو ان کی تفصیلات وہاں پر پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی جتنا ضروری ہے اتنا ہی انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ آگے کے ایک ووکیبلری کا پورشن ہے، وہ آج آپ سے اس لیے شیئر کر رہے ہیں کیونکہ کل جب ہم لوگ ایکسرسائزز کریں گے تو اس میں یہ ووکیبلری کام آئے گی۔ اور آپ کو آپ یاد رکھیں کہ جن بھی حضرات نے، جن اسٹوڈنٹس نے کلاس میں باقی کلاسز اٹینڈ نہیں کی، ان سے میری گزارش ہے کہ اس ووکیبلری نمبر 1 to 7 یہ آپ اپنے کاپی میں نوٹ کریں اور اس کو تیار کریں۔ یہ دیکھیے 8th نمبر ہے، یعنی اس سے پہلے 7 ٹیبلز ووکیبلری کی جا چکی ہیں۔ اب یہاں پر کیا دیا ہوا ہے؟ بوابن، بواب کہتے ہیں دربان کو۔ جبل، ہاں ایک اور پوائنٹ جو اہم تھا وہ یہ کہ ہم لوگ آخری حرف کو ساکن وہ وقف کرتے تھے اور آخری حرف کی حرکت نہیں پڑھتے تھے، لیکن آپ پر ظاہر ہو چیزیں اس لیے کبھی کبھی پڑھ بھی دی جاتی ہیں۔ تو بوابن دربان، جبل یا جبل پہاڑ، حدیقۃ الحیوانات چڑیا گھر، حیوانات، اب چڑیا گھر ایسا مشہور ہو گیا جیسے لگتا ہے وہاں صرف چڑیا ہی ہیں، جبکہ چڑیا نہیں، وہاں پر جانور بھی ہیں تمام طریقے کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے عربی میں یہ بہت موزوں اصطلاح ہے، کنسٹرکشن ہے، اور آپ اس پر غور کریے اور بتائیے یہ کون سی مرکب ہے۔ حدیقۃ الحیواناتی، حیوان کی جمع جو ہے حیوانات، اور حدیقہ یعنی گارڈن، باغ کو کہتے ہیں حدیقۃ الحیواناتی۔ اسی طرح دکان کو دکان، سوق بازار، سوق سید،
سردار یا آقا، فاصلہ یا فاصلتن دوری فاصلہ، اسی طرح کمسرا امرود کو کہتے ہیں، اور مصلی نماز کی جگہ یعنی عیدگاہ کو، اسی طرح نزہہ تفریح، ثمر پھل، جمل اونٹ، دیوان یا دواوین کچہری کو، راکبن سوار ہو کر، ٹھیک ہے، سوار ہو کر یعنی حالت بیان کر رہا ہے یہ مفعول حالت نصب، سیارہ اس کی جمع ہے سیارات موٹر، پتہ ہے آپ کو، سیدہ یہ سید کی جمع سید کی مؤنث سیدہ، ملکہ یا شریف بیوی یا بیوی اس طرح سے بولتے ہیں شریف عورت، فاصلہ، اور پھر یہ فارح یا فارحن سبک رفتار یعنی بہت تیز نہیں۔ آگے مزین آراستہ جس کی تزئین کی جائے، بیوٹیفائی کیا جائے، ناقہ، ٹھیک ہے، نوقن اس کی جمع ہے، ناقات، ٹھیک ہے، نوقن یا ناقات، اونٹنی کو ناقہ۔ اب یہ لفظ قرآن کریم میں آپ کو ملے گا ناقہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ الحمدللہ آپ کا یہ چیپٹر مکمل ہوا، آپ کو یہ الفاظ مل گئے، آپ کا کام ہے یہ یاد کریے، نوٹس بنائیے، اس میں سے پوائنٹس نکالیے، اور پھر سر کل کی ایکسرسائز سالو کی جائیں گی کلاس میں۔ جی بتائیے، یہ امرود کو ایک بار اور بول دیجیے، کیا پڑھا تھا اس کا؟ کس چیز کو؟ امرود، یہ کس کو پوچھیں؟ امرود کو؟ جی جی امرود۔ اس کو ہم یہاں پر صاف صاف لکھ دے رہے ہیں، یہ اس طرح سے شاید اس سا ہے، اس میں کاف پر پیش ہے، اور جب بھی کبھی آپ کو اس طریقے سے عربی میں تشدید کے نیچے زبر ملے تو سمجھ جائیے یہ تشدید کے نیچے زبر نہیں ہوتی، یہ زیر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اس طرح سے مل جائے تو آپ سمجھ جائیے تشدید کے اوپر یعنی یہ زبر لگی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو دھیان سے رکھیے گا، تو یہاں پر یہ زبر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کاف کو میم میں ملائیں گے، کم مسرا، ٹھیک ہے، یہ ہوگا۔ یہ را پہ کھڑی زبر ہے۔ اور پوچھ لیے کسی کا کوئی سوال ہو، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔